ہیں سارے ذکر تیرا، کرتے ہیں سارے ذکر تیرا، رحمان و رحیم میرے مولا، کرتے ہیں سارے ذکر تیرا، کرتے ہیں سارے ذکر تیرا، سب کی زبان پر حمد و ثنا ہے، ذکر تیرا سبحان اللہ، سب کی زبان پر حمد و ثنا ہے، ذکر تیرا سبحان اللہ، تعریف کا حق نہیں ہوتا ادا اللہ، تعریف کا حق نہیں ہوتا ادا، رحمان و رحیم میرے مولا، رحمان و رحیم میرے مولا، رحمان و رحیم میرے مولا، اور تو ہی سب کو پالے مولا، سب کی ہر مشکل ٹالے، تو ہی سب کو پالے مولا، سب کی ہر مشکل ٹالے، کر دے کرم کی بھیک عطا اللہ، کر دے کرم کی بھیک عطا، رحمان و رحیم میرے مولا، رحمان و رحیم میرے مولا، رحمان و رحیم میرے مولا، شیرگ سے نزدیک تو ہی ہے، سنتا ہے فریادیں بھی، شیرگ سے نزدیک تو ہی ہے، سنتا ہے فریادیں بھی، ہم سب کا بیڑا پار لگا، ہم سب کا بیڑا پار لگا، رحمان و رحیم میرے مولا، رحمان و رحیم میرے مولا، رحمان و رحیم میرے مولا، رحمان و رحیم میرے مولا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ ذالک، اللہم زد فزد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے، اور یہ جو ہجرت کرنے والے ہیں یہ آخرت میں جنت کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور چونکہ جناب طبقہ نسواں کی میں نمائندہ ہوں الحمدللہ، تو طبقہ نسواں ہی کی ترجمانی بھی کروں گی، اور اس دعا کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کروں گی کہ اللہم اجعلنا من النساء الصالحات، یا اللہ ہمیں نیک اور صالح عورتوں کی جماعت میں شامل فرما۔ ہم ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ایک ایسی خاتون کا جو کہ راویہ ہیں، محدثہ ہیں، فقیہہ ہیں، عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، طاہرہ ہیں اور مجاہدہ ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ وہ ہیں کہ جو السابقون الاولون میں شامل ہیں۔
آپ وہ ہیں کہ جنہیں ہجرت کے موقع پہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص لقب ملا ہے، ٹائٹل ملا ہے، جو کہ آپ کی خدمت کا استعارہ ہے اور طبقہ نسواں کو بہت پیارا ہے، ذات النطاقین۔ آپ کون ہیں؟ آپ وہ ہیں کہ جو عاشق صادق خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں اور دختر اول ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ وہ ہیں کہ جن کے دادا صحابی، کہ جن کے والد صحابی، کہ جن کے بیٹے صحابی، کہ جن کے زوج، جن کے شوہر صحابی اور جن کے بیٹے صحابی، جن کے بھائی صحابی۔ تو جناب آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے اور آپ وہ ہیں کہ جو اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جناب بہن بھی ہیں اور بڑی بہن ہیں۔ آج ان کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ زہد و تقویٰ کی آپ پیکر ہیں، جود و سخا کی خوگر ہیں، قناعت ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، تابع داری ہے، شکر گزاری ہے، یہ سب آپ کی سیرت کے نمایاں پہلو ہیں۔ آج کی خواتین کو آپ کی سیرت سے اپنی زندگی کو یعنی ہدایت کی جانب لے کے بھی جانا ہے اور سنوارنا بھی ہے۔ اس مقصد کے تحت ARYQ TV نے آج کے اس خوبصورت ٹاک شو کو جناب آپ کے لیے آرگنائز کیا ہے اور آج کے پروگرام کا سرنامہ ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمارے جو آج کے مہمان اسکالرز ہیں یعنی میرے دائیں جانب ماشاءاللہ موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، رونق افروز ہیں، ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں اور بہت قابل احترام ہیں، بہت خوبی کے ساتھ گفتگو فرماتی ہیں۔ ہم سلام عرض کر رہے ہیں ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کی شکریہ ندا۔ خوبصورت بزم میں۔ اور جناب میرے بائیں جانب تشریف رکھتی ہیں، آپ بھی نوجوان نسل کا ایک خوبصورت اضافہ بھی ہیں اور بڑی خوبی کے ساتھ آپ گفتگو کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی بھی تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور جناب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عالم اسلام کا معروف نام جنہیں عقیدت سے ہم کر رہے ہیں سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترمہ سیدہ نورین فائز خوش گلو بھی ہیں، خوش الحان بھی ہیں اور عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشاری بھی اور وہ جذب بھی ہمیں ان کے یہاں نظر آتا ہے۔ بڑی فین فالوئنگ ہے جناب، ویلکم کرتے ہیں آپ کو جی۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمت آؤں گی اور مجھے یہ بتائیے کہ جناب اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تعارف بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراج المنیر بنا کر دنیا میں بھیجا، ہر سو روشنی پھیلی۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جو رحمت کے ذریعہ سے فیضیاب ہوئے اور اس میں حضرت ابو بکر صدیق کا گھرانہ سر فہرست ہے۔ اللہ نے آپ کو جو بھی اولاد عطا کی وہ سب آسمان ہدایت کے ستارے بنے۔ تو ندا صاحبہ محبتوں کے پھول، عقیدتوں کے نذرانے، مہر و وفا کے گلدستے، اسماء بنت ابی بکر کے نام۔ صدیق سے تعلق تھا تو صداقت کی علم بردار بنی رہیں۔ اسماء آپ کا نام، آپ پہ کرے عشق و وفا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں۔ یوں حب رسول اور عشق مصطفیٰ آپ کو ورثے میں ملا۔ دیکھیں آپ کی شادی جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جنت کی بشارت پانے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی زبیر بن عوام سے ہوئی، کیونکہ آپ کا قبول اسلام میں 18واں نمبر ہے، اس لیے آپ سابقون اور اولون بھی کہلاتی ہیں گی۔ اچھا، آپ نے کئی حج زندگی میں کیے لیکن سب سے بڑا اعزاز آپ کو یہ حاصل ہوا کہ آپ نے پہلا حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنے کی آپ کو سعادت نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ دیکھیے کہ ان کی
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये आलम था कि उनके विसाल के बाद उनका एक जुब्बा आपके पास था, घर में कोई भी बीमार हो जाता तो उसको धोकर उसका पानी पिलाती तो वो शिफायाब हो जाता। देखिए, जब क़ारे सूर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ साथ थे तो आप लंबी मुसाफत तय करके खाना बनाकर लेकर जाती थीं, और जब खाना बांधने के लिए कुछ नहीं मिलता तो अपने कमर पर कपड़ा बांध जो होता था उसको फाड़ के 2 टुकड़े कर लेती थी और उससे खाना बनाती थी। इसीलिए आपको ज़ातुन निताक़ैन का खिताब अता किया गया। कुशादान को बांध दी। बिल्कुल। देखिए, आपकी इस्लाम से मोहब्बत भी बेमिसाल थी और कुफ्र से अदावत भी बेमिसाल थी। आपकी वालिदा ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो कुछ तहफ़ लेकर आई तो आपने वो तहफ़ लेने से इनकार कर दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चला तो उन्होंने हुस्न सलूक के तौर पर उनसे कहा कि आप उनसे वो तहफ़ लें, तो उन्होंने उनसे ये तहफ़ लिए। तो देखिए निदा साहिबा, ये अस्मा बिनते अबी बकर जय्यद सहाबिया थीं, हमारे लिए रोल मॉडल थीं, अज़्म इस्तक़लाल का पैकर थीं। आपकी सदाक़त, आपका इस्तक़लाल हमारे जज्बों को जमा रखने का ज़रिया है, और ये सहाबियात की अगर हम ज़िंदगी पर अमल पैरा हो जाएं तो यकीन करें कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बारक अल्लाह। जनाब, ज़िक्र खैर हो रहा है हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का। इस मौके पे एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, दुरूद पढ़ते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, सीरत सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा में आपका खैर मक़दम। और हमारे साथ हमारी स्कॉलर्स मौजूद हैं और मोहतरमा सैयदा नौरीन फ़ाइज़ भी तशरीफ़ फरमा है। मैं आपकी समताऊँगी मोहतरमा ज़रमीना नासिर खाकवी, आपके सीरत के हवाले से कलाम कीजिए, रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मुक़द्दस तरीन हस्ती पाक का ज़िक्र करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, आप उस फैमिली से बिलोंग करती हैं जिन्होंने सब्र, वफ़ा और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाजवाल मिसालें कायम फरमाई। आप बेटी हैं सैयदुल आशिकीन खलीफ़ा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आप बहन हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, और आप ज़ौजा हैं हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जो साबिक़ून अव्वलून में भी शामिल हैं और जिनके सर अनवर पर अशरा मुबशरा का ताज भी सजा हुआ। सुभान अल्लाह, क्या जन्नती लोग हैं सारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप वालिदा मोहतरमा जरी और जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह मुजाहिद इस्लाम, बेशक, और साबिक़ून अव्वलून की उस बुलंद तरीन कहकशां में आपका नाम हमें नुमाया नज़र आता है, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और आप वो हैं जो हिजरत के मौके पर अपने कमरबंद को 2 हिस्सों में तकसीम करके तोशादान को बांधे तो बराह रास्त बारगाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको ज़ातो निताक़ैन का खूबसूरत टाइटल अता होता है, जो आपके लिए एजाज़ बन जाता है, एक ऑनर बन जाता है। आपकी सीरत के हवाले से हम बात करें तो तमाम ही ख़वातीन के लिए आपकी सीरत एक रोशन मिसाल है। आपकी सादगी व कनाअत, आपकी सखावत, इबादत, रियाज़त, सब्र व शुक्र करना, आपकी इज़्ज़ो इनकिसारी, आपकी खिदमत व ताबेदारी, ये तमाम तरीन आपकी सीरत के नुमायाँ औसाफ़ हैं। अब हम बात करेंगे इस हवाले से कि उनकी इस्तकामत को देखा जाए तो ईमान खुद उस वक्त यकीनन उनको दाद दे रहा है और नाज कर रहा है, और वो मौका है गारे सौर का, हिजरत का मौका, जब आप गारे सौर में खाना लेकर डेली जा रही हैं और वो ह्यूज डिस्टेंस था, तारीकी है, सन्नाटा है, दुश्मन का ताक़ुब भी नज़र आता है, ऐसे में एक प्रेशर है, लेकिन उसके बावजूद आपके पाया इस्तकामत में हम कहीं लग़ज़िश नहीं देख रहे। और इसी तरह से बात की जाए उनकी जुर्रत की, तो अबू जहल जब दरियाफ्त करने के लिए आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ़ ले गए हैं, तो आप उस राज को रिवील नहीं करती। आप जानती हैं कि ये राज है जिसकी मुझे हिफाजत करनी है। उन सौबतों को, डिफ़िकल्टीज़ को आप सब्र हिम्मत और बहादुरी से बर्दाश्त किया करती हैं। बात की जाए आपकी फ़हमो फ़रासत की, हिकमत व दानाई की और विज़डम की, तो अबू कुहाफ़ा जो आपके दादा हैं, नाबीना हैं, उस वक्त आप ईमान नहीं लाए थे और परेशान थे। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से तशरीफ़ ले गए तो आप इंतहाई विज़डम से उन मामलात को डील कर रही हैं, उनका ख्याल रख रही हैं और अंग्रेज़ों को कपड़े में बांध कर
ان کا دست مبارک آپ اس پر لگواتی ہیں تاکہ گویا ان کو کنسول کر رہی ہیں کہ وہ ریلیکس ہو جائیں کہ والد گرامی ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں. اور قوت ایمانی اتنی کہ جب والدہ گفٹس لے کر آتی ہیں تو پہلے آپ بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتی کہ کیا وہ میں تحائف لے لوں. یعنی ایمان بہت بڑی دولت ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور جب آپ کو وہاں سے اشارہ ملتا ہے تو گویا ہمیں بھی یہ میسج ملتا ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ ہمیشہ ہم نے اس نے سلوک کا جذبہ کار فرما رکھنا ہے, اس رویے کو معاشرے کے اندر اپناتے چلے جانا ہے. بات کی جائے بینگ اے وائف آپ کی, تو میرے لیے بھی اور یقیناً تمام ہی خواتین کے لیے کہ آپ کی خصوصیات روشن مینارہ نور ہیں, آپ اطاعت گزار ہیں. اور اس وقت ان کے ہسبینڈ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فائنینشیل جو کنڈیشن تھی وہ اتنی مستحکم نہیں تھی, مگر ہمیشہ آپ نے صبر و شکر اور تحمل کے دامن کو تھامے رکھا. گھریلو امور کو بھی بہت اچھے طریقے سے انجام دے رہی ہیں, اپنے شوہر کو ہر وقت راضی کرنے میں لگی رہتی ہیں. اور ندا یہی تو چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہیں. گھریلو امور کو اچھے طریقے سے انجام دینے کے ساتھ ساتھ آپ کے شوہر جب غزوات کے لیے جاتے ہیں, جنگ کے لیے خود پریپریشن کرتی ہیں, ان میں جذبہ جہاد کو ابھارنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جانور ہیں اس وقت اونٹ اور گھوڑا, ان کے لیے 3 مائلز تقریباً 3 میل دور آپ سفر کر کے جاتی ہیں. کتنی آپ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دے رہی ہیں. اور کھجور کی گٹلیاں وہاں سے لاتی ہیں, ان کو پیس کر گھوڑوں کی غذا آپ تیار کرتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سخاوت آپ کی ایسی ہے کہ تنگ دستی اور خوشحالی دونوں میں آپ کی جو سخاوت اور فیاضی وہ آپ کی شخصیت کا خاصہ نظر آتی ہے. سخاوت اور فیاضی تک آپ لے کے اپنی بات میں ایگزیکٹلی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں میں اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت اسپیشلی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جذبہ جہاد کی جانب لے کر جا رہی ہیں. یعنی آپ وہ خاتون ہیں جو صابرہ ہیں, شاکرہ ہیں, زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری میں گزاری. اور یہ گلشن مصطفیٰ کے وہ خوبصورت پھول ہیں جو دین کو بحفاظت جنہوں نے ہم تک پہنچایا, اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شخصیت کا ترہ امتیاز تھا. کیونکہ بے شک جو اس در نور سے فیض یاب ہوئے, جہاں میں وہی لوگ کامیاب ہوئے, اور ان کی نظر کریمانہ سے محمود ہزاروں مریض دل شفا یاب ہوئے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جناب بات یہ ہے کہ آج کی جو عورت ہے وہ پریشانیوں سے گھبرا جاتی ہے. اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرسٹ کیلف آف اسلام کی جو ہے وہ بیٹی ہیں, ڈاٹر ہیں, اور کس طرح سے ان کا براٹ اپ ہے. اس کے بعد وہ صعوبتوں کو بھی برداشت کر رہی ہیں, اور کفار مکہ اگر کوئی اذیت دے رہے ہیں تو بھئی وہ ان کے پائے ثبات میں کوئی لرزش نہیں آتی, کوئی کمپرومائز ہمیں وہاں نظر نہیں آتا. یہ جو استقامت ہے نا, ہاتھ باندھے کھڑی ہے جناب ان کے سامنے والی استقامت فوق الکرامہ. میں آپ کی سمت آؤں گی, سخاوت کا انہوں نے ذکر کیا, سخاوت پہ کلام کیجیے ان کی. حضرت اسماء بنت ابی بکر بےحد سخی و فیاض طبیعت کی مالک تھیں, جو کچھ بھی گھر میں آتا بچا کر نہیں رکھتی, اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتی. اسی لیے آپ کی نور نظر عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک اپنی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی والدہ اسماء بنت ابی بکر سے زیادہ سخی نہیں دیکھا. دیکھیے حضرت عائشہ تو اتنی سخی تھی, ندا صاحبہ کے ایک مرتبہ وہ روزے سے تھیں, کچھ دینار آئے تو سارے دینار اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے. جب شام ہوئی اور روزہ کھولنے کا وقت آیا تو خادمہ سے کہا کہ روزہ کھولنے کے لیے کچھ لا دو. تو خادمہ نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو سوکھی روٹی پہ زیتون کا تیل لگا کر انہوں نے روزہ افطار کیا. تو خادمہ نے کہا کہ کچھ دینار آپ اپنے لیے بچا لیتی, کم سے کم روزہ کھولنے کے لیے گوشتی منگا لیتی. تو کیا فرماتی ہیں, اگر کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک نوالا چلا جائے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی اور کیا بات ہوگی. تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, کہنے کی یا رسول اللہ, زبیر جو کچھ دیتے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. میں چاہتی ہوں کہ اللہ کی راہ میں خیرات کروں, میں چاہتی ہوں کہ غریبوں کی مدد کروں. کیا میرے شوہر کی جو آمدنی ہے اس میں سے کچھ بچتا ہے, میں اللہ کی راہ میں خیرات کر سکتی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. اس کے بعد جو بھی آتا وہ مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتی. مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ نے خاصا تنگ دستی میں وقت گزارا اور غربت کی وجہ سے ناپ تول کر خرچ کرتی تھیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اے اسماء, ناپ تول کر خرچ مت کیا کر, اے اسماء دل کھول کر خرچ کر. جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ انہیں اور زیادہ عطا فرماتا ہے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ
अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल किया और उस दिन से दिल खोल कर खर्च करना शुरू कर दिया अल्लाह की राह में, तो अल्लाह ताला ने उनकी शौहर की आमदनी में भी इजाफा कर दिया। देखिए निदा साहिबा, सखी बाप की सखी बेटी, जब अल्लाह के रसूल ने जहाद की सदा लगाई तब अबू बकर सिद्दीक़ सारा सामान लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर, घर आप अपने घर के लिए कुछ छोड़ कर आई हो नहीं? तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ कर आ गए। तो यही अस्मा बिनते अबी बकर का हाल था कि जो आता अल्लाह की राह में खैरात कर देती। आपको तरके में जो ज़मीन मिली वह आपने फ़रोख्त की, जो माल आया अल्लाह की राह में दे दिया। इसके बाद आपकी सखावत का यह आलम था कि जब आप बीमारी से शिफा पाती तो देखिए कि फ़ौरन एक ग़ुलाम आज़ाद करती और खुशहाली के दिनों में भी रूखा सूखा खाती और मोटा झूटा पहनती और अपने बच्चों को नसीहत करती कि माल जो अल्लाह ने दिया है वो जमा करने के लिए नहीं होता, अल्लाह की राह में ख़र्च करने के लिए होता है। तुम बच्चों और ख़र्च करो, अल्लाह सारे रास्ते वसी कर देगा कि पे करे जूदो सखा, पे करे मेहरो वफ़ा, उनकी अज़मत और रिफ़त पे लाखों सलाम। लाखों सलाम। सुभान अल्लाह आपा, क्या बात है, माशाअल्लाह। हम सैयदा नौरीन फ़ाइज़ आपकी समत आएंगे और एक कलाम शामिल करेंगे। शान सरकार बतहा बड़ी चीज़ है, शान सरकार बतहा बड़ी चीज़ है, दोनों आलम का आका बड़ी चीज़ है। मेरी लौहे जबी की ये किस्मत कहाँ, मेरी लौहे जबी की ये किस्मत कहाँ, उनकी खाके कफ़े पा बड़ी चीज़ है, उनकी खाके कफ़े पा बड़ी चीज़ है, दोनों आलम का आका बड़ी चीज़ है। उनके दर की हुज़ूरी का क्या पूछना, उनके दर की हुज़ूरी का क्या पूछना, उनके दर की तमन्ना बड़ी चीज़ है, उनके दर की तमन्ना बड़ी चीज़ है। और ए मुनव्वर तुझे और क्या चाहिए, ए मुनव्वर तुझे और क्या चाहिए, मुस्तफ़ा का सहारा बड़ी चीज़ है, मुस्तफ़ा का सहारा बड़ी चीज़ है, शान
आका बड़ी चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, आप देख रहे हैं ज़र्रे नाचीज़ के साथ तबक़े निस्वा के लिए स्पेशली डिज़ाइन ये ख़ुसूसी बैठक और नशिस्त हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। हमारे साथ आपकी पसंदीदा स्कॉलर्स और पसंदीदा सनाख्वा मौजूद हैं माशाअल्लाह। और अब मैं अपनी स्कॉलर ज़रमीना नासिर की समत बढ़ रही हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका इल्मी शौक़ और ज़ौक़ इबादत किस तरह देखती हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा सवाल किया आपने। आपका जो इल्मी ज़ौक़ है, ज़ौक़ इबादत है, तिलावत का शौक़ है, क़ियामुल लैल है, दुआ करना है, ये सब हमारे लिए उम्दा मैसेजेस लिए हुए हैं। और यहाँ मुझे ये भी बात बड़ी खूबसूरत याद आ रही है कि लोग आपसे दुआएं करवाने के लिए तशरीफ़ लाया करते थे और आपकी दुआएं मकबूल हुआ करती थी। जब बात की जाए आपके इल्मी ज़ौक़ के ताल्लुक़ से, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब भी आप अपनी बहन से मिलती थी तो हम लोग तो दुनियावी गुफ्तगू में महव हो जाते हैं ना, लेकिन आप रदी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा कुरान पाक के हवाले से, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन के हवाले से गुफ्तगू फरमाया करती थी और कुरान पाक की आयात पर, उनके मायनी और मफ़ाहीम पर तफ़क्कुर और तदब्बुर किया करती थी। आप फ़क़ीहा हैं, राविया हैं, आलिमा हैं, मुहद्दिसा हैं, मुजाहिदा हैं और आपसे तकरीबन 56 अहादीस मुबारका मरवी हैं। गोया 56 इल्म के ऐसे बाब हैं जो इन एक शख्सियत से खुले हैं और हम तक पहुँचे हैं। फिर आप रदी अल्लाह ताला अन्हा वो हैं कि सहाबियात के हवाले से कुरान पाक में हमें तज़किरा मिलता है, इन्नल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल क़ानितीना वल क़ानितात, यानी आप रदी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर सहाबियात के हवाले से कि आपके ईमान का जो तज़किरा है, इबादत की इबादत का जो खुशू खुदू है, जो लज्जत और हलावत है, आपकी जो सखावत है, फ़याज़ी है, उसका ज़िक्र मिलता है और फिर उनके लिए बख्शिश और अजर अज़ीम की बिशारतें भी दी गई हैं। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया ना कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुजाहिद, मैं इसीलिए नमाजी, वो खूबसूरत रंग नज़र आता है। क्योंकि आप देखें ना, नेकी तो होती ही वो है, पहले हम खुद तो अपनी ज़ात पे इम्प्लीमेंट करें, फिर ही उसके मैसेजेस हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो पहले आपने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं उनको खुद फॉलो किया, फिर वो तासीर हम तक और दूसरों तक पहुँचती चली गई। सुभान अल्लाह। और फिर आपके ज़ौक़ तिलावत के हवाले से बात की जाए तो इब्न जोज़ी ने इस रिवायत को नकल किया और इमाम ज़हबी के हवाले से भी मिलता है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आपके शहज़ादे हैं, उन्होंने अपनी वालिदा मोहतरमा को इस हवाले से देखा कि आप कुरान पाक की तिलावत कर रही हैं और वो आया मुबारका कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़ज़ल का जिक्र फरमाया और फिर अज़ाब से बचने का कि अल्लाह कितना करम फरमाता है कि अज़ाब से हमें बचा लिया, आप उसको पढ़ने में, तिलावत करने में और रिकत में, गिरिया उजारी में इस कदर महव है कि दुनिया और माफिया से बेखबर आप नज़र आती हैं। फिर आप ये देखें कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के हवाले से किसी ने पूछा कि सहाबा की तबीयतें और मजाज कैसे हुआ करते थे, तो आप जब फरमाती हैं ना कि जब भी कुरान पाक की आप कोई आयत सुना करते थे तो बदन पर रिक्कत और लर्जा तारी हो जाया करता था। इसको एक्सप्लेन करते हुए आप पर भी वो रिक्कत तारी होती है। और हज के हवाले से जैसे पहले भी जिक्र हुआ कि आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी एक हज फरमाया, उन तमाम डिटेल्स को हम तक पहुँचाया। तो आप पहला हाजी एग्जैक्टली। और आपकी जो दूर अंदेशी है, फ़हम फ़रासत है, फ़साहत व बलागत है, ये तमाम खुसूसियात हमारे लिए रोशन मीनार नूर हैं। और ये वो घराना है वफ़ाओं का जो हमें मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत दर्स दे रहा है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब आपके विसाल के ताल्लुक़ से जब आप इस दुनिया से रुखसत हुई, उस जिक्र कीजिए। जी, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर का विसाल आपके बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की शहादत के बाद हुआ। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला मुझे उस वक्त तक ज़िंदा रखना जब तक कि मैं अपने बेटे का कफन दफन न जमा कर लूँ। आपको मक्का मुकर्रमा में के कब्रिस्तान में आपके बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के बराबर में दफन किया गया और आपने 100 साल की उम्र में वफ़ात पाई और उस वक्त तक आपके दाँत भी सलामत थे और आपके हवास भी सलामत थे। देखिए, जब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने खलीफा मालिक की खिलाफत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया तो हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का का मुहासरा कर लिया।
تو ان کے بیٹے بڑا دل برداشتہ ہوئے اور اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اپنے دوستوں کی بے وفائی کا ذکر کیا۔ تو دیکھیے ایک ماں کے کیا جذبات ہوتے، کیا عزم و استقلال کی منزل پر وہ فائز تھیں۔ کہنے لگی کہ اگر تم راہ حق پر ہو تو ثابت قدم رہو، موت کے خوف سے ذلت کی راہ کی طرف نہ جاؤ۔ اپنے بیٹے کا اتنا حوصلہ بڑھایا کہ وہ میدان جنگ میں گئے اور شہادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ دیکھیے اس وقت آپ کی بینائی جا چکی تھی، مگر آپ 100 سال کی عمر تک اس دنیا میں آپ زندہ رہیں، اور 100 سال کی عمر پانے کے بعد زہد و تقویٰ کا یہ ستارہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے صبر و استقلال، آپ کی سخاوت، آپ کا عزم، آپ کا حوصلہ ہم تمام مسلم خواتین کے لیے مشعل راہ ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا عظیم مجاہدہ ہیں اور کیا باہمت خاتون ہیں۔ ایک میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم صرف آپ کی ہستی کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور آج کی بہنوں کو بلکہ کرنا ہے، اس پروگرام کا یہ بھی مقصد ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے بھائی کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، جو خواتین ہیں، جو صحابیات ہیں، جو صالحات ہیں، ان کا طرز عمل کیا رہا، کہ آپ جو ہے وہ بنو امیہ کا دور ہے اور ظلم و ستم بھی ہو رہا ہے، اور گورنر حجاج بن یوسف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو جواب دے رہی ہیں، وہاں پہ کمپرومائز نہیں چل رہا، اور عمر دیکھیے 100 سال اس وقت آپ کی تقریباً عمر ہے۔ آپ کی اولاد امجاد کا جی، آپ کی اولاد امجاد کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو سیرت نگاروں نے آپ کی اولاد امجاد کا تذکرہ اس طرح سے کیا۔ ایک تو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر کا بھی ذکر ملتا ہے، عاصم بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المنذر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام الحسن بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے جو فقہا ہیں اور محدثین ہیں اس میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کے اسٹوڈنٹس میں امام مالک جیسی اور امام زہری جیسی شخصیات بھی شامل ہیں۔ پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں معروف ایک تذکرہ ملتا ہے تاریخ میں۔ آپ اس وقت پیدا ہوتے ہیں، ماشاءاللہ لکیسٹ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رائٹ آفٹر ہجرت قبا میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس وقت جب جو کفار مکہ تھے، یہ مشرکین نے انہوں نے یہ رومر کریٹ کیا تھا کہ اب مسلمانوں کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہو سکتی، تو آپ کی پیدائش سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، آپ کو اپنا لعب دین تہنیک کے طور پہ عطا فرمایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی نانا کو فرمایا کہ ان کے کان میں اذان دی جائے۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی خوبصورت تربیت فرمائی، علمی حوالے سے، فکری اعتبار سے، جہاد کے حوالے سے، کہ مائیں تو اپنے بیٹوں کو عالم بنایا کرتی ہیں نا، انہوں نے اپنے بیٹے کو عالم، زاہد اور مجاہد بنایا۔ اور حجاج بن یوسف کے سامنے جب آپ کھڑی ہو جاتی ہیں تو بہت ساری خواتین کے لیے آپ کا حوصلہ اور آپ کی استقامت مشعل راہ ہے۔ آپ جب وہاں جاتی ہیں، جست مبارک حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھتی ہیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ یہ شاہ سوار ابھی تک سواری سے اترے نہیں ہیں، اور حجاج بن یوسف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ فرماتی ہیں کہ تم نے اس کی تو دنیا خراب کی ہے نا، لیکن اپنی آخرت کو تباہ کر لیا۔ اور اس کے جو بیڈ کامنٹس تھے آپ فرماتی ہیں کذبتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، سوامن قوامن، کہ یہ تو دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، وکان برن بوالدیہ، اور یہ اپنی والدہ کے تابعدار ہیں۔ آپ کے فرزند حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال سن 63 سے 73 ہجری تک علم حسینی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن ہے اس کو قائم و دائم رکھا، اس کو لے کر چلے، اور یہاں آپ کی اس ماں کی عظمت کو سلام، جہاں استقامت خود ہاتھ باندھے کھڑی ہے، استقامت خود انگشت بدنداں ہے، کہ آپ وہاں بیٹا شہید ہے لیکن آپ کلمہ حق بلند کریں۔ اللہ اکبر، آپ کی عظمت کو آج ہم سب نے سلام عقیدت پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ قبول فرما لے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، زرمینہ آپ کا، اور ہماری بہت ہی پیاری ثنا خواں محترمہ سیدہ نورین فائز میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور آخر میں چاہوں گی کہ ایک کلام ہی آپ کی خوبصورت آواز میں شامل کیا جائے۔ جناب، آج کی بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، کیونکہ 100 سال کی طویل آپ نے عمر پائی ہے نا، تو سب کے لیے سب کچھ ہے آپ کی سیرت مبارکہ میں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی یہ ٹائٹل مل جانا کوئی آسان بات ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے، ایسی نہیں حاصل ہوتی، اس کے لیے جتنی طویل تگ و دو ہے، جو جد و جہد ہے، اس پہ آج ہم نے کلام کیا۔ آج کی ماؤں کو بھی وہ اپنانے کی ضرورت ہے کہ جناب طبیعت میں استغنا ہو، بے نیازی ہو اور وقار ہو،
اور اپنی ذمہ داریوں سے بھی راہ فرار نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عطا کر دو مجھے عشق بلالی، یا رسول اللہ عطا کر دو مجھے عشق بلالی، یا رسول اللہ نہ جاؤں آپ کے در سے میں خالی، یا رسول اللہ نہ جاؤں آپ کے در سے میں خالی، یا رسول اللہ گناہگاروں پہ سایہ بن کے چھا جائے گی محشر میں، گناہگاروں پہ سایہ بن کے چھا جائے گی محشر میں، جو دوش پاک پر چادر ہے کالی، یا رسول اللہ نہ جاؤں آپ کے در سے میں خالی، یا رسول اللہ۔ اور یقین ہے اب کرم اللہ کا ہو جائے گا مجھ پر، یقین ہے اب کرم اللہ کا ہو جائے گا مجھ پر، کہ محبت آپ کی دل میں بسا لی، یا رسول اللہ محبت آپ کی دل میں بسا لی، یا رسول اللہ عطا کر دو مجھے عشق بلالی، یا رسول اللہ نہ جاؤں